ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کی تخلیق نور اور خلقت نوری پر تھی۔ دوسری روایت جسے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اس روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جناب رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایک نور سے پیدا کیا ہے اس کائنات کی خلقت سے پہلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کائنات کی تخلیق سے پہلے نور رسول اسلام اور نور اہل بیت طاہرین علیہم السلام پیدا ہوا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی اور یہ نور کیسے رہتا تھا؟ اس لیے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حتیٰ عرش و کرسی، زمین و زمان، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب کی تخلیق کو اللہ نے اہل بیت کے نور کی تخلیق کے بعد خلق کیا ہے۔ تو پھر نور جناب رسول خدا، نور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کہاں تھا؟ تو بعض روایت میں ذکر کیا گیا ہے بین یدی اللہ، اللہ کے پاس تھا، اللہ کے سامنے تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جسم و جسمانیات کا مالک ہے، معاذ اللہ چوتھے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر ہے یا عرش پر ہے۔ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر قرب مکانی نہ صحیح، قرب معنوی کا تصور ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بین یدی اللہ سے مراد جس کی تعبیر کسی روایات میں عرش اعظم سے کی گئی ہے، تو نور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کائنات کی خلقت سے پہلے اللہ کے پاس تھا، اور یہ نور جب پہل خلق ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو کسی چیز سے پیدا کیا ہے، وہ چاہے جو چیز ہو وہ اصل قرار پائے گی اور نور اہل بیت اس کی فرع قرار پائے گا۔ لہٰذا ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ اہل بیت طاہرین کے نور کی خلقت سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو خلق کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفے کی زبان میں صادر اول نور رسول اسلام اور نور اہل بیت کو کہا جاتا ہے۔ عقل اول اہل بیت طاہرین اور رسول اسلام کے نور کو کہا جاتا ہے۔ کبھی قلم سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی لوح محفوظ سے تعبیر کی گئی ہے، لیکن یہ ساری تعبیریں اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم کسی صورت میں یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ عز و جل نے نور اہل بیت سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی انوار مقدسہ کی برکت سے، انہی انوار مقدسہ کے طفیل میں اللہ نے عرش و کرسی، سورج، چاند، زمین و زمان اور آسمان کو خلق کیا ہے۔ تو پھر یہ نور نبوت اور یہ نور رسالت اور یہ نور امامت کہاں تھا؟ تو اس کی تعبیر جو سمجھ میں آتی ہے وہ بین یدی اللہ ہے، اللہ کے پاس یہ نور تھا۔ اس وقت اللہ نے نہ آسمانوں کو پیدا کیا تھا، نہ زمین کو خلق کیا تھا، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی خلق نہیں کیا تھا۔ روایت کا فقرہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا اس وقت جب کہ یہ سب کچھ نہیں تھا۔ روایت کے فقرے میں ایک خاص بات جو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے نور اہل بیت کو خلق کیا تھا، اور یہ نور اہل بیت حمد و ثناء الہی کر رہا تھا، اور جب کافی دنوں کے بعد فرشتوں کو خلق کیا گیا تو فرشتوں کی کیفیت خلقت میں یہ کہا گیا ہے لا تعرف تقدیسا ولا تسبیحا مئۃ عام۔ فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں یا اسرافیل ہوں یا اسرائیل ہوں، اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے بھی 100 سال تک، اور یہ 100 سال اس دنیا کے 100 سال مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ سورج چاند کی خلقت نہیں ہوئی تھی۔ 100 سال تک فرشتے تسبیح و تہلیل پروردگار سے آشنا نہیں تھے، ساکت تھے، چپ چاپ تھے، نہیں جانتے تھے کیا کریں کیسے کریں۔ مئۃ عام لا تعرف تسبیحا ولا تقدیسا،
फ़रिश्ते भी तस्बीह व तहलील हम्द व सनाए इलाही को नहीं जानते थे। रवायत का फ़िक्रा आगे बढ़ता है, उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस वक्त हम अहले बैत के अनवार ने तस्बीह व तहलील, तक़दीस व तहमीद इलाही शुरू की, और फिर हमारी तस्बीह को देखकर फ़रिश्तों ने भी तस्बीह इलाही शुरू कर दी। यानी हम अहले बैत ताहिरीन के अनवार फ़रिश्तों के उस्ताद हैं। हमने जब तस्बीह परवरदिगार हम्द व सनाए इलाही की, तब फ़रिश्तों ने 100 साल के बाद हमारी तस्बीह व तहलील को देखने के बाद अल्लाह की तस्बीह व तहलील, अल्लाह की हम्द व सना शुरू की है। इसी रवायत में एक फ़िक्रा और है जो इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और वो ये है कि वो फ़रिश्ते जो मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने सिर्फ़ अक्ल ही अक्ल रखी है, और वो हम्द व सनाए इलाही को बजा ला रहे थे। रवायत कहती है कि अल्लाह ने हमारे अनवार को खल्क़ करने के बाद असरा असरतन हमारे नूर को फ़िशार दिया, उसके ऊपर दबाव डाला, तो हमारे नूर से बहुत बेशुमार ज़र्रात निकले। वो ज़र्रात और कुछ नहीं, वो हमारे शियों के ज़र्रात थे, हमारे मुहिब्बों के ज़र्रात थे। और जब अल्लाह ने हमारे मुहिब्बों के ज़र्रात को खल्क़ किया, तो जिस तरीक़े से हम तस्बीह व तहलील इलाही बजा ला रहे थे, अल्लाह की हम्द व सना कर रहे थे, हमारे शियों के नूर, जो हमारे नूर के छींटे हैं, जो हमारे नूर के अज्जा हैं, हमारे शियों के नूर ने भी तस्बीह व तहलील परवरदिगार शुरू कर दी। और फ़रिश्तों ने 100 साल की खिलकत के बाद सिर्फ़ हमारे नूर से तस्बीह व तहलील नहीं सीखी है, बल्कि हमारे नूर के साथ हमारे शियों के नूर से भी उन्होंने हम्द इलाही, तस्बीह इलाही, इबादत इलाही को सीखा, और उन्होंने तस्बीह व तहलील इलाही शुरू कर दी। रवायत का फ़िक्रा है, फ़सब्बहना फ़सब्बहत शीअतुना फ़सब्बहतिल मलाइकतु लितस्बीहना व लितस्बीह शीअतना। फ़रिश्तों ने हमारे नूर की इबादत को देखने के बाद, और फ़रिश्तों ने हमारे शियों के नूर के छींटों की इबादत को देखने के बाद तस्बीह व तहलील परवरदिगार शुरू कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में, हम ही सिर्फ़ फ़रिश्तों के उस्ताद नहीं, बल्कि शियान अहले बैत भी फ़रिश्तों के उस्ताद हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।